اللہ دے نبی دے گھر دا فاصلہ حسن و حسین دے گھر دے فاصلے تو دور نہیں سی بلکہ قریب قریب گھر تشریف فرما حضرت امام علی مقام امام حسن حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے گھر نے اللہ دے نبی دن دے مرد 2 مرتبہ تشریف لے آندے حسن و حسین نو ویکھ دے حضرت فاطمہ فرما دیاں نے کدی میں ویکھ دی امام علی مقام امام حسین حضرت حسن و حسین رسول اللہ دے سجے موڈے تے تشریف فرمانے دوسرے کھبے موڈے تے امام حسن مجتبی تشریف فرمانے میں بڑی حیران ہوندی اللہ دے نبی تشریف فرمانے اللہ دے نبی کدی لیٹے ہوئے نے کدی سواریاں بن کے سوار کیتا ہویا سواراں نو پوچھا گیا یا رسول اللہ حسن و حسین کنے خوش قسمت نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تھانوں انہاں دی سواری بنایا آپ فرماندے نے اے سوال کرن والے ہو تسی سواری نو ویکھ رہے ہو لیکن میں محمد سوارا نو ویکھ رہا ہاں تسی سواری نو ویکھ رہے ہو میں محمد سوارا نو ویکھ رہا ہاں اگر سواری بے مثال ہے تو پھر سوار بھی بے کمال نے با کمال سوار نے جنہ دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اللہ دے نبی فرما دینے اے فاطمہ میں دن دے اندر 2 مرتبہ تیرے گھر آنا میں دل دی خواہش کرنا وا کہ سارا زمانہ ہوئے کدی کدی اے بھی دور آوے تیری گھر دے اندر میں رات گزارا تے ساری رات حسن و حسین میرے نال ہون حسن و حسین دیاں گلاں ہون حسن و حسین دیاں باتاں ہون اللہ دے نبی تشریف فرمانے اللہ دے نبی دے نال حضرت امام علی مقام امام حسین بچے نے بچپن دے عالم دے اندر کھجوراں دا ڈھیر لگا ہویا ہے مسجد نبوی دے اندر امام حسین نے کھجور لے کے کھا لئیے اللہ دے نبی نے جلدی جلدی حسین دے منہ دے وچوں کھجور کٹ کے باہر سٹیے اور فرمایا حسین میری آل بیت سن لو سارے دے تے صدقہ حلال ہے لیکن میری اہل بیت صدقہ حرام ہے اسی پاک نفوسا صدقہ لوکاں دے مالاں دی میل ہوندا ہے لیکن او اہل بیت اطہار پاک نے اللہ دے نبی دے نور نے جنہ دے نور دے وچوں نور نکلیا ہوئے اس نور دی کنی شان ہوئے گی جسے علی کی ولادت کا اعتراف نہیں جسے حسین کی ولادت کا اعتراف نہیں جسے حسین کی ولادت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں جسے حسین کی ولادت کا اعتراف نہیں جسے حسین کی ولادت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدن پہ حج کا ہو احرام بدن پہ حج کا ہو احرام دل میں بغض حسین بدن میں حج کا ہو احرام دل میں بغض حسین یہ کعبہ پاک کے چکر تو ہے یہ کعبہ پاک کے چکر تو ہے مگر کعبہ کا طواف نہیں جسے حسین کی ولایت کا اعتراف نہیں علی حسین نال نہ بغض رکھی حسین نال نہ بغض رکھی ایویں تو نہ نکمیا حسین نال نہ بغض رکھی ایویں نہ نکمیا او جتھے تیرا حج ہوئے او جتھے تیرا حج ہوئے اتھے حسین دا باپ جمیا جسے حسین کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے
حسین کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اس کے ساتھ ضرور اختلاف ہے کہ جو دل کے اندر بغض حسین رکھنے والا، بغض اہل بیت رکھنے والا ہو۔ اسی مناسبت سے میں نے جو آج کے گفتگو کو اپنا عنوان بنایا، پہلے آپ کی گوش گزار میں کر چکا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ امام علی مقام امام حسین کی ولادت کا مہینہ ہے، بہت مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ پہلے میں نے بتایا ہے، ہاں جی، حضور نے فرمایا یہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے امت کے لیے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت فرما کر، اور پھر اس امام علی مقام امام حسین کے ذریعے اپنے نبی کے دین کو ایسی سربلندی عطا فرمائی، ایسی سربلندی عطا فرمائی کہ جو رہتی دنیا تک ہر ایک کی زبان پر حسین کا نام باقی رہے گا۔ ہیں جی، امام علی مقام امام حسین تشریف لائے تو ہر ایک خوش قسمت نے، ہر ایک نیک بخت نے اس دن پر مرحبا کہا۔ ایسے ہے نا، ہر ایک خوش قسمت نے مرحبا کہا، اور قیامت تک اس کی زبانوں پر مرحبا مرحبا رہے گا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے، وہاں قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، وہاں قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، مبارک ہو تمہیں کہ حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں، مبارک ہو تمہیں کہ حسین آئے ہیں۔ او حسین کنی عظمتاں والا ہے، کنی عظمتاں والا ہے، جس حسین دی پرورش کرن واسطے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہون، جس دی تربیت فرمان دے واسطے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہون۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی دے گھر دا فاصلہ حسن و حسین دے گھر دے فاصلے تو دور نہیں سی، بلکہ قریب قریب گھر تشریف فرما۔ حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے گھر نے اللہ دے نبی دن دی مت دو مرتبہ تشریف لے آندے، حسن و حسین نو ویکھ دے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے کدی میں ویکھ دی امام علی مقام امام حسین، حضرت حسن و حسین رسول اللہ دے سجے موڈے تے تشریف فرمانے، دوسرے کھبے موڈے تے امام حسن مجتبی تشریف فرمانے۔ میں بڑی حیران ہوندی، اللہ دے نبی تشریف فرمانے، اللہ دے نبی کدی لیٹے ہوئے نے، کدی سواریاں بن کے سوار کیتا ہویا سواراں نو پوچھا گیا یا رسول اللہ حسن و حسین کنے خوش قسمت نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تھانوں انہاں دی سواری بنایا۔ آپ جو فرماندے نے اے سوال کرن والے ہو، تسی سواری نو ویکھ رہے ہو لیکن میں محمد سوارا نو ویکھ رہا ہاں۔ تسی سواری نو ویکھ رہے ہو، میں محمد سوارا نو ویکھ رہا ہاں۔ اگر سواری بے مثال ہے تو پھر سوار بھی بے کمال
نے، با کمال سوار نے، جنہ دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ دے نبی فرما دینے اے فاطمہ میں دن دے اندر 2 مرتبہ تیرے گھر آنا، میں دل دی خواہش کرنا وا، دل دی خواہش کرنا وا، دل دی خواہش کرنا وا کہ سارا زمانہ ہوئے کدی کدی اے بھی دور آوے تیری گھر دے اندر میں رات گزارا تے ساری رات حسن و حسین میرے نال ہون، حسن و حسین دیاں گلاں ہون، حسن و حسین دیاں باتاں ہون۔ اللہ دی نبی تشریف فرمانے، اللہ دی نبی دے نال حضرت امام علی مقام امام حسین بچے نے بچپن دے عالم دے اندر کھجوراں دا ڈھیر لگا ہویا ہے۔ مسجد نبوی دے اندر امام حسین نے کھجور لے کے کھا لئیے، اللہ دے نبی نے جلدی جلدی حسین دے منہ دے وچوں کھجور کٹ کے باہر سٹیے اور فرمایا حسین میری آل بیت سن لو، سارے اندے صدقہ حلال ہے لیکن میری اہل بیت صدقہ حرام ہے۔ اسی پاک نفوساں، صدقہ لوکاں دے مالاں دی میل ہوندا ہے لیکن او اہل بیت اطہار پاک نے، اللہ دے نبی دے نور نے، جنہ دے نور دے وچوں نور نکلیا ہوئے اس نور دی کنی شان ہوئے گی۔ اس لیے میری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گونج پہ جائے ملندوانہ پڑھ لو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک ہے نور ذاتی، ایک ہے نور عطائی۔ نور ذاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور ذاتی۔ نور عطائی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن پاک ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہر ایک مفسر نے اپنی تفسیر بیان کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک ہم نور مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ نور ہے۔ اب جو کتاب جس کے صدقے ملی، میری بات سمجھنی ہے، وہ کتاب جس کے صدقے ملی، ہمارا ان کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں یار اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نور کی نفی نہیں ہو رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمینوں اور آسمانوں کا علم مجھے عطا فرمایا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو گئی۔ اگر سمندر میں سے اگر ایک قطرہ کوئی پانی نکال لے تو سمندر کے پانی میں فرق آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خود عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو، اللہ کے نبی کے ذات مبارکہ کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک بشری حالت ہے اور ایک نوری حالت ہے، اور بشری کو بشری نظر آتی ہے، نوری کو نوری نظر آتی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی، ان کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔